شکار میں ہو، جنگل میں کوہسار میں ہو، سورج. حضرات، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ذات کو سمجھنا یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کیوں کہ وہ مظہر العجائب، ہم ان کی ذات کو سمجھنے کے بجائے ان کو عقیدت سے مانیں اور ان سے محبت کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. بے شک، سبحان اللہ. اس وجہ سے کہ مولا کائنات کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ ہر میدان کے غازی ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. بے شک، بے شک. اس وجہ سے کہ جب آپ سیرت مولا علی پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ مولا علی جنگ کے میدان میں نکلتے ہیں تو وہاں بھی بے مثال ہے، علم کے میدان میں نکلتے ہیں تو وہاں بھی بے مثال ہے، مولا علی سخاوت کے میدان میں ہے تو وہاں بھی بے مثال ہے، اور مولا علی جب عدالت کے میدان میں نکلتے ہیں تو وہاں بھی بے مثال ہے. اور علم کا اندازہ دنیا کا کوئی انسان میرے مولا کا کیسے لگا سکتا ہے جس کو خود اللہ کے رسول نے باب العلم کہہ دیا ہو، علم کا دروازہ کہہ دیا ہو. یہی حقیقت ہے کہ آج جتنے بھی علم ہیں، چاہے وہ علم نہ ہو، چاہے وہ علم صرف ہو، چاہے وہ علم تفسیر ہو، جتنے بھی علوم ہیں سارے کے سارے علوم مولا کائنات مولا علی سے نکلے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اور اس کی تشریح میں اس طریقے سے کہہ دوں، آمین صاحب ملاحظہ فرمائیں. تفسیر کی کتاب ہے روح البیان، بہت ہی مشہور کتاب اہل سنت والجماعت. اس کے مصنف حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ قرآن میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تبیانا لکل شیء، کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا بیان قرآن کے اندر نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن کو کس انداز سے پڑھتے ہیں. کوئی قرآن کو صرف دیکھ لیتا ہے، کوئی قرآن کی صرف تلاوت کر لیتا ہے، اور کوئی اس کی مجہول تلاوت کر لیتا ہے، کوئی قرآن کی معروف تلاوت کر لیتا ہے، کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے. لیکن اصل قرآن کی تلاوت کرنا ہی صرف نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے. تو جس کا علم جس معیار کا ہوگا اور جس کے اوپر اللہ کا جتنا فضل ہوگا اتنا ہی وہ قرآن کو سمجھے گا. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن کو پھیلا دیا جائے تو وہ ساری دنیا کے اندر آ جائے، ساری کائنات اس کے اندر آ جائے، کیونکہ ہر چیز کا بیان ہے، صرف دنیا کا نہیں، صرف دنیا کی چیز کا نہیں، بلکہ ہر چیز کا بیان ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ آخرت میں ہو، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ دوزخ ہو، چاہے وہ لوح و قلم ہو، چاہے وہ عرش و کرسی ہو، ہر چیز کا بیان اس قرآن مقدس میں. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ آگے فرماتے ہیں کہ لیکن جب اس قرآن کو سمیٹا جائے گا تو وہ سورہ فاتحہ بنے گی. توجہ سنیے گا، سورہ فاتحہ بنے گی. سورہ فاتحہ پورا قرآن سمیٹا گیا سورہ فاتحہ.
اور جب سورہ فاتحہ کو سمیٹا گیا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کو سمیٹا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات مولا علی شیر خدا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ تحت الباء، کہ میں بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہوں. پتہ یہ چلا قرآن کو جب پھیلایا جائے وہ پوری کائنات میں آ جائے، جب سمیٹا جائے تو وہ سورہ فاتحہ بنتا ہے، اسے سمیٹا جائے تو بسم اللہ بنتا ہے، اسے سمیٹا جائے بسم اللہ کی بے بنتی ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ تحت الباء، میں بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہوں. اور اسی وجہ سے مولا کائنات کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید نیاز میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. محفل میلاد مرتضی، محفل میلاد مرتضی، نعرہ رسالت. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے تو واہ 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 واہ. مولا علی فرماتے ہیں میں اس بسم اللہ کی جو بے ہے میں اس کا نقطہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب آپ اس کے اوپر اپنے عقل کو دوڑائیں گے تو یہ سوال کریں گے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، آخر وہ کیسے سما گئی ایک بسم اللہ کے بے میں، واہ واہ. ایک نقطے میں. اتنا بڑا قرآن جس میں ہر چیز کا بیان، اس کو جب سمیٹا گیا تو وہ کیا بنا؟ بسم اللہ کی بے بنا. تو بھلا ایک نقطے میں اتنی بڑی کائنات کیسے آ سکتی ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑا جغرافیے میں لے جا کر کے اس کو سمجھا دوں. سبحان اللہ. جغرافیہ سمجھتے ہیں، بھوگول جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں. جو جغرافیہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایک نقشہ دکھایا جاتا ہے. بے شک. بھارت کا نقشہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. دیکھا ہوگا تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس نقشے کے اندر اتنا بڑا اگر نقشہ ہے تو اس کے اندر پوری دنیا کا نقشہ کیا ہے بن جائے گا. بے شک. اب میں آپ سے یہ کہوں کہ اسی اتنے بڑی جگہ میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، عرب بھی ہے، عجم بھی ہے، امریکہ بھی ہے، یورپ بھی ہے. بے شک. تو اتنے بڑے میں کیسے آ گیا؟ اتنے بڑے میں تو گورا باریک کے کسی کا دروازہ بھی نہیں آ سکتا، لیکن وہ کیسے آ گیا؟ تو وہ ایسے آ گیا کہ اس کو سمیٹ دیا گیا اور بنانے والے نے ایک نقشہ بنا کر کے وہاں پر صرف ایک نقطہ رکھ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نقطہ پہچان ہے کہ سلطان پور یہی پر واقع ہے. اتر پردیش کے فلاں فلاں ضلع کے بغل میں سلطان پور ضلع ہے، وہاں پر ایک نقطہ رکھ کر کے سلطان پور لکھ دیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب پوری دنیا کو ایک نقشے کے اندر سمیٹ دیا گیا تو اسی طریقے سے مولا علی کہتے ہیں میں باقیہ نقطہ ہوں اور پورا قرآن مولا علی میں سما جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک قرآن ہم پڑھتے ہیں جو قرآن صامت ہے، جو دو جلدوں کے بیچ میں ہے، اور ایک قرآن ناطق ہے، وہ قرآن ناطق مولا علی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. جو بولتا ہوا قرآن. کیا کہنا ہے تو مولا کائنات کی ذات مبارک وہ ذات مبارک ہے، اور مولا کائنات
کی بہادری، آپ کی شجاعت، یقیناً جس نے بھی تاریخ اسلام پڑھا ہوگا وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، بے شک اگر وہ ایمانداری سے سوچے گا، ایمانداری سے اس پر غور کرے گا، تو یہ پتا چلے گا کہ مولا علی جیسا بہادر تاریخ اسلام میں کوئی گزرا ہی نہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی نہیں گزرا ہے۔ بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے جنگجو تھے، لیکن مولائے کائنات جیسا بہادر، مولائے کائنات جیسا شجاع، مولائے کائنات جیسی شجاعت اور بہادری وہ کسی کے اندر نہیں تھی، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ مولا علی کی ذات وہ تھی جنہیں اللہ کے پیارے رسول نے پالا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی جب پیدا ہوئے، آپ نے سنا ہوگا اکثر روایتوں میں، مولا علی جب پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بے شک، جس میں کے لیے ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ کسے را میسر نشد این سعادت، کسے را میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ جب مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جب پیدا ہوئے کعبے میں، کعبے سے اپنے گھر آئے، ایک دن بیتا، 2 دن بیتا، لیکن مولا علی نے اپنی آنکھ کو نہیں کھولا۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا بچہ اگر آنکھ نہ کھولے تو ماں باپ کو ایک تشویش ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا نابینا تو نہیں ہے، جی، کہیں یہ اندھا تو نہیں پیدا ہوا ہے، آخر یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے۔ ایک دن 2 دن بیتا، میرے مولا نے اپنی آنکھ کو نہیں کھولا۔ جب تیسرے دن اللہ کے پیارے رسول مولا علی کے گھر تشریف لے گئے، جب آپ پہنچے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے مولا علی کو گود میں لیا اور اللہ کے پیارے رسول سے فرمایا کہ آج تیسرا دن ہے اور میرے بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو میری گود میں دو، اور جیسے ہی مولا علی کو اللہ کے پیارے رسول نے اپنے گود میں لیا، توجہ سے سنیے کہ کتنے 3 دن کا بچہ ہے، 3 دن کا بچہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا ہے، 3 دن کا بچہ کوئی اس کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر تمیز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ کون تھا؟ یہ مولا علی تھے، یہ دنیا کے عام بچے نہیں تھے، یہ تھا کون؟ یہ مولا کائنات، یہ شیر خدا، یہ مشکل کشا کی ذات تھی۔ جیسے ہی گود مصطفیٰ میں پہنچے، لمس مصطفیٰ لگا، اللہ کے پیارے رسول نے جیسے ہی چھوا، مولا علی نے اپنی آنکھیں کھول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مرتضی، نعرہ حیدری، سید نیاز میاں صاحب کبیرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی لیا ویسے ہی آنکھیں، مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا والے اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں وہ جانے دیجئے۔ میں نے تو جب اس روایت کو پڑھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے مولا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں دنیا میں جب آؤں تو کسی دوسرے کا چہرہ دیکھوں، نہیں، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کو نہیں دیکھا، کعبہ کی دیواروں کو نہیں دیکھا، حجر اسود کو نہیں دیکھا، اور جتنی بھی وہاں متبرک چیزیں ہیں کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنے گھر آئے، ماں کو نہ دیکھا، اپنے باپ کو نہ دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو نہ دیکھا، کہ اس وجہ سے کہ مولا علی یہ چاہتے تھے کہ میں دنیا میں
اگر کسی کو پہلی بار دیکھو اپنے محبوب کو دیکھو، اپنے جانے جانا کو دیکھو، اپنے دلبر کو دیکھو۔ اسی وجہ سے جب آنکھ کھولی تو کعبہ تو نہ دیکھا بلکہ کعبے کا کعبہ دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کعبے کا کعبہ دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ میں اپنے نبی سے اس وقت بھی محبت کرتا تھا جب میری عمر صرف 2 دن اور 3 دن کی تھی، اور میں نے اپنے نبی کو صرف ان کے لمس سے پہچان لیا، ان کے چھونے سے پہچان لیا۔ یہ مولائے کائنات کی وہ کرامت ہے، یہ ایسی کرامت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ مولا کائنات کی جو ولایت ہے وہ ولایت اس وقت سے ہے جب مولا علی اس دنیا میں تشریف لے گئے۔ یہ مولا علی کی کرامت ہی تھی کہ حضور کے لمس سے پہچان لیا کہ میں کس کے گود میں پہنچ چکا ہوں، مجھے دیکھنا کسے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کی تربیت اللہ کے پیارے رسول نے کی تھی، ان کا پالن پوشن اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ طریقہ، وہ سلیقہ میرے نبی نے مولا کائنات کو سکھایا اور ان کے مرتبے مقام کو اتنا بڑھایا کہ ارشاد فرما دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج کل کچھ بیوقوف لوگ ایسے ہیں جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا بہت مولانا آپ کو ملے گی۔ وہ مولانا ایسے ہوں گے کہ بغیر پڑھے لکھے کسی سے کچھ سن لیا بس انہوں نے وہ پوسٹ کر دیا، اور اتنے نا ہنجارے کہ وہ تمیز کرنے لگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کہا علی فلاں کے بھی مولا ہے، علی فلاں کے بھی مولا ہے۔ ارے حدیث کو سمجھا تم نے کیا؟ حضور نے یہی تو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب جس کے بھی حضور مولا ہے اس کے علی مولا ہے۔ اب اس میں یہ تمیز مت کرو چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے۔ نہیں، میرے نبی کا یہ قول ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور جب یہ حدیث سیدنا عمر فاروق کو پہنچی، آپ نے مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ اے علی آج سے آپ بھی میرے مولا ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی بھی دلیل چاہیے بحث کرنے والوں؟ کہنے ہیں سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ علی آپ میرے آج سے مولا ہو گئے۔ اور ایک فارمولہ اور آپ کو بتا دے، بس آخری بات، جی جی جی، چونکہ وقت ہو رہا ہے مجھ کو دوسری جگہ بھی جانا ہے، کہ صحابہ کا یہ کہنا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیثوں میں آیا ہے، صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب منافقین کو پہچاننے میں دقت ہوتی تھی تو ہم مولا علی کا نام لے لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منافقوں کو پہچاننے میں جب دقت ہوتی تھی، اس وجہ سے منافق کو تو کوئی نہیں پہچان پاتا تھا، جی جی جی، اللہ کے رسول پہچانتے تھے۔ بے شک۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ جب منافق کو ہم نہیں پہچان پاتے تو کیا کرتے تھے؟ ذکر علی کر دیتے تھے، حضرت علی کی بات کرنے لگتے تھے۔ تو اس میں جو منافق ہوتا تھا اس کے چہرے کا جغرافیہ بدلنے لگتا تھا، اور جب بدلتا تب ہم پہچان لیتے کہ یہ اصلی والا ہے کہ یہ نقلی والا ہے۔ تو میں یہی پیغام آپ کو بھی دے کر جا رہا ہوں کہ جب کسی کے سامنے ذکر علی کرو تو یہ صحابہ نے پہچان بتائی ہے
کہ اگر اس کا چہرہ بدلے, اس کے چہرے پر 12 بجنے لگے, سمجھ جاؤ کہ وہ تو منافق اعتقادی تھے, لیکن یہ آج ایسے منافق ہیں کہ جو مولا علی کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, تو ان کی پہچان یہی ہے کہ ذکر مولا کرو, اگر ان کے چہرے کھل جائیں سمجھ لینا یہ مومن اور مسلمان ہے, اور اگر چہرہ بدل جائے تو سمجھ لینا کہ یہ منافق. بے شک. واہ 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 واہ. تو حضرات, مولا کائنات کا مقام و مرتبہ بڑا ہی عظیم ہے, اور ان جیسا بہادر تاریخ اسلام میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. بے شک. اور اس کی میں عقلی دلیل آپ کو بتا دوں. جی, میں نے جب پڑھا تاریخ اسلام اور سب واقعات کو, تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ تاریخ اسلام میں 2 بہادر ایسے, بہادر تو اس تاریخ اسلام بے شمار ہوئے ہیں, بہت اچھے اچھے سپہ سالار ہوئے, لیکن 2 ذاتیں ایسی ہیں جن کی بہادری کا لوہا ان کے دشمن بھی مانتے ہیں. اس میں سے ایک مولا علی کی ذات ہے, اور دوسرے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وجہ سے ان کے جتنے بھی دشمن تھے انہوں نے ساری تدبیر کر لی, لیکن کبھی بھی سامنے سے شکست نہ دے سکے. دونوں نے بڑا اچھا فارمولہ نکالا کہ اگر ان کو شہید کرنا ہے تو نماز میں کرو, اللہ ان کو شہید کرنا ہے تو نماز نماز میں کرو, کیونکہ جب یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو دنیا اور مافیہ سے منقطع ہو جاتے ہیں, دنیا سے کٹ جاتے ہیں. صرف اللہ ہی اللہ کی ورد ہوتی ہے, صرف تصور میں ذات الہی ہوتی ہے. تو اگر انہیں شہید کرنا ہے تو حالت نماز میں کرو. اسی وجہ سے مولا کائنات کو بھی جب آپ کے دشمنوں نے شہید کیا تو حالت نماز میں, اور جب امام علی مقام کو شہید کیا تو وہ بھی حالت نماز. اللہ. کیونکہ اس وجہ سے جانتے تھے کہ اگر مقابلہ کریں گے تو کبھی جیت نہیں سکتے. بے شک بے شک. یہ اکیلے کھڑے ہو جائیں تو عرب کے بڑے بڑے بہادر بھاگ جایا کرتے. بے شک. عمر بن عبد ود جیسا پہلوان جسے عرب کے لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر 100 ہاتھی کی طاقت ہے, اللہ. لیکن مولا کائنات نے اپنی کم عمری میں, کوئی 30 35 40 سال کے نہیں تھے اس وقت مولا علی, مشکل سے 20 سال کی آپ کی عمر رہی ہوگی یا اس سے بھی کم رہی ہوگی, لیکن جب تلوار ماری ہے مولا کائنات نے تو دنیا کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو عرب کا مشہور پہلوان تھا مولا علی کے ایک ہی ضرب سے اس کی گردن الگ ہو گئی. اسی وجہ سے تو شاعر کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا کائنات واہ واہ واہ. ذات پاک یقیناً بے مثال ہے, اور ان کے اوپر اگر بیان ہونے لگے تو رات بھی کم پڑ جائے, دن بھی کم پڑ جائے. بس ہم گنہگار تو خراج عقیدت پیش کر کے, نذران عقیدت پیش کر کے ان کی بارگاہ میں اپنا بھی نام لکھا لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی ذکر مولا علی کیا تھا. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ سیرت مولا علی کو سنیں, پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب. سبحان